دعائے ولی اللہ سر حجت دوراں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتو وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا صاحب الزمان ادرکنی 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 بآواز بلند صلوات پڑھیے گا اللہم صلی اس سے بلند ممکن ہے تو بآواز بلند صلوات اللہ آغاز مجلس میں اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اکٹھے ہو جائیں بہت شکریہ بہت مہربانی بہت مہربانی شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نہ تو اب تھکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں سارا اپنا علاقہ ہے باجماعت عبادت فرمائیں نعرہ تکبیر بس تھوڑی سی آپ نے کوشش کی تھوڑی سی اور کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد کرم ہے آل یاسین کا کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسائے دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا دعا ہے مالک مانیان مجلس حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما مالک میرے بھائیوں کے مرحومین کے درجات بلند فرما میرے بھائی جو پردیش میں مالک ذکر کا صدقہ آج کے دن کا صدقہ سرکار امام حسن عسکری بادشاہ کی آمد کا صدقہ مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرما مالک اللہ میرے وطن کو خطرات سے محفوظ فرما بیماروں کو مالک شفا عطا فرما مالک اللہ دنیا کے جس کونے میں مظلوم ہیں ہم حسین بادشاہ مظلوم کے ماننے والے ہیں مالک اللہ مظلوموں کی حفاظت فرما تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما
ہم سب کو واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے جی؟ جتنے بیٹھے ہو تھوڑے کوئی نہیں، کوشش کرو ورنہ تھوڑا جہاں بولن دی تاکہ پتہ چلے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ محبان محمد و آل محمد، اللہ اپنی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، افضل کتاب، اکمل کتاب، وہ کتاب جس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، لا ریب، بے عیب، افضل، اکمل کتاب جو سرکار مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل کی، ہدایت کی کتاب، شفا ہے قرآن۔ اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان جے باشنے والا بندہ ہی سو جائے تو پھر میں کی کراں؟ نعرہ حیدری دینے چاہ کالا سوندا تو بنی والے سوندا تو میں ناچ گاندہ نہیں، ہوں سونا تو نہیں نا، جے وہ سو گئے تو پھر کم نہیں وہ نہیں جے اے پاس ہے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ چلے یہ بھی اچھی بات ہے کہ بندے کو نیند جب آتی ہے جب سکون ہو، تو اس ذکر سے بڑا سکون آئی کوئی نہیں، پھر ٹھیک ہے چلے مرضی ہے، معذرت چاہتا ہوں میں نے جگا دیا۔ اللہ اپنی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، افضل و اکمل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس آیت کو سرنامہ گفتگو بنایا ہے۔ مالک ارشاد فرما رہا ہے، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ توجہ ہے جی، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے 100% اللہ کی اطاعت کی۔ اگر اللہ کی اطاعت ہے تو اطاعت مصطفیٰ کرو، اور پھر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، کیا کرو؟ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اتباع کرو میرے رسول کی۔ آباد رہیں جو ہاتھ بلند ہوئے۔ اگر اطاعت خدا کرنی ہے تو بھی اطاعت رسول کرو، سلامت رہیں۔ ہمارے ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے۔ جب مصطفیٰ کی عظمت سمجھیں گے تو پھر قرآن کی آیت سمجھ میں آئے گی، مصطفیٰ جو دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے آپ جیئے، سلامت رہیں۔ ہماری مجالس کا مقصد یہی ہے۔ بھائی اسد میں کو نہیں سون دینا، نعرہ حیدری جی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بس باقی فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں، بس بیدار ہو کے جی۔ بندہ پڑھ رہا ہو تو پھر سامنے مجمع سو جائے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ سارے آپ بیدار رہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جسے ہم عام لفظوں میں حلال کمیٹی آنے ہے نا۔ اس حلال کمیٹی کا کام کیے بھائی ایسا دسیو ذرا جی، توجہ ہے جی۔ وہ کمیٹی بنائی ہے اللہ انہوں سی عام لفظاں چاہیے حلال کمیٹی جی۔ اس کا کام ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ کو ثابت کرے، بس 10 دی 2 دی نہیں، پہلی۔ کیوں؟ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پہلی تاریخ پہ اتفاق ہو گیا، اگلی تاریخوں پہ اختلاف نہیں رہے گا۔ ہم دنیا کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں ذات مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر تمہیں عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئی پھر پتا چلے گا جس کے دروازے پہ مصطفیٰ رکیں، ہاں
منوانا تو ہم نے مصطفیٰ ہے، اگر مصطفیٰ مان گئے، بلکہ آسان کرتا ہوں، پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو 14 محمد سمجھ میں آئیں گے، اگر پہلا ہی سمجھ میں نہ آیا تو پھر کسے دی بھی نہیں آنی۔ تو بات یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بقدر معرفت، بقدر ترس، جتنا ہم نے مالک نے ترس کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، توجہ ہے جی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی۔ اطاعت کیا ہے؟ نبی جو دے اسے لے لو۔ اگر نبی کہے کھڑے ہو جاؤ، یار بولے ہو ذرا، روزہ کسے نہیں رکھے؟ اگر نبی پاک کہے کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک فرمائے بیٹھ جاؤ، آپ نے فیصلہ اچھا دیا بھائی رضا مادی کو ساتھ ملا کے، میں نے کہا کہ نبی کہے کھڑے ہو جاؤ تو آپ نے کہا کھڑے ہو جانا چاہیے، نبی پاک فرمائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا چاہیے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں۔ عظمت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کیا ہے؟ کوئی تو بیدار ہوگا۔ اگر نبی فرمائے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا حرام، ہوئے 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 ہوئے، اطاعت ہے نا؟ نبی فرمائے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا حرام، نبی فرمائے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونا حرام، نبی فرمائے آ جاؤ، جانا حرام، نبی کہیں چلے جاؤ۔ اطاعت مصطفیٰ یہ ہے، نبی جو دیں۔ اب سرکار رسالت مآب آئے مسجد میں نماز پڑھنے، بلکہ لفظ بدلتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کھولتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے، ہم قرآن کی زیارت کرتے ہیں، اور قرآن جن کی زیارت کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن جن کی زیارت کرے۔ اب میں کشتی کو بھونوں سے نکال کے ساحل کی طرف لانے لگا ہوں۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی عمران اپنی سنگت عزیزوں سمیت جتنے پردیش میں ہیں، مالک کے ذکر کا صدقہ، آج کے دن کا صدقہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے بھائیوں کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ کائنات کے آخری نبی آئے مسجد میں، توجہ ہے جی، کون آئے مسجد میں؟ خاتم النبیین، سید المرسلین۔ مسجد میں آئے، دیکھا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تاریخ نے نام لکھا، مجھے یاد ہے، میں نہیں لے رہا۔ سرکار نے دیکھا وہ نماز ادا کر رہا ہے، سرکار نے اس کا نام لے کے، اس کے باپ کا نام لے کے آواز دی، ادھر آؤ۔ اب اس نے سن لیا کہ سرکار نے بلایا ہے، اطاعت مصطفیٰ کیا ہے۔ اب جلدی سے اس نے نماز کو ختم کیا، پڑھا۔ پڑھنے کے بعد سرکار رسالت مآب کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ بغیر وحی کے نطق نہ کرنے والی زبان حرکت میں آئی۔ سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ مولا آپ نے بلایا تھا، توجہ، ایک ایک بندے کی توجہ، مولا آپ نے بلایا تھا، میں حاضر ہو گیا۔ ثقلین کے والی، خاتم النبیین، سید المرسلین دے کے فرماتے ہیں جب میں نے بلایا تھا اس وقت تو آیا ہی نہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جب میں نے بلایا تھا اس وقت تو آیا ہی نہیں۔ کہنے لگا مولا نماز ادا کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا، یہ بتا نماز کا پڑھنا تجھے کس نے بتایا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نماز کا پڑھنا تجھے کس نے بتایا؟ مولا آپ نے۔ بلایا کس نے؟ آپ نے۔ سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں یاد رکھ جو کچھ میں نے بتایا ہے اس پر تو عمل ہے جس نے بتایا۔ آباد رہیں، جس نے بتایا۔ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھ نماز کا پڑھنا عمل ہے۔ بھائی اسد جی، نماز کا پڑھنا عمل ہے، میری اطاعت ایمان ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اطاعت نہ ہو۔ مولا میں نماز پڑھ رہا تھا۔
سرکار فرمایا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے، توجہ، جب بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب اگلا جملہ آپ کے شاداب ذہنوں پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، کہنے لگا مولا اس کا مطلب ہے میری نماز نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں نہیں، ایک بندہ سمجھا، میری نماز نہیں ہوئی مولا، پھر اجازت ہے میں نماز دوبارہ پڑھوں؟ جب اس نے کہا نا مولا میں نماز دوبارہ ادا کروں، ثقلین کے والی، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشت و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، جب اس نے کہا نا مولا نماز دوبارہ پڑھوں، مولا فرماتا ہے نماز دوبارہ نہ پڑھ، کلمہ دوبارہ پڑھ۔ سرکار پہ ہوتا ہے نماز دوبارہ نہ پڑھ، کلمہ دوبارہ پڑھ۔ اس کا مطلب ہے میرا رسول جب بلائے فوراً لبیک کہو، بسم اللہ، میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ اچھا میں سوال کرنے لگا، میرے بھائی آگے نا چلے بھی نال شامل ہو جائیں گے، آپ سارے باجماعت عبادت ہو جائے گی۔ اللہ نو سارے اسی وعدہ اللہ شریک مننے ہیں، سارے مننے ہیں جی، الحمدللہ سارے مننے کہ اللہ وعدہ اولا شریک ہے، او دا کوئی شریک، او دا کوئی امسر۔ روزانہ پڑھنے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اتنا بتاؤ یہ اللہ کو وعدہ اولا شریک مانتے ہیں، آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ بولیو سارے، اللہ کسے ویکھیا ہے؟ تسی جی عقیدہ سارے نہیں مانے نا کہ اللہ ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، کس نے بتایا؟ جی سلامت رہیں شاہ جی، اللہ صحت دے، سرکار مصطفیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے؟ 1,24,000 انبیاء دیکھیں، کوئی بندہ بڑا بڑا خطیب مجھے 1,24,000 نبیوں کے نام ہی بتا دے، جی کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن سب کے ہمارا عقیدہ ہے علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ زبان مصطفیٰ پہ نکلا، نبی آئے، بسم اللہ، جنت دیکھی ہے؟ یہ بھائی رضا مادی بول دے پہ سارے بولو، جنت دیکھی کسے؟ جی دوزخ خواب جنا اللہ بخائے، جی کسے نے؟ بھائی رضا مادی جنت بھی کوئی نہیں ویکھی، اللہ بھی کوئی نہیں ویکھے، فرشتے کوئی نہیں ویکھے، اُراں ایمان ساریاں تے کیوں؟ دیکھا تو ہے نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ مشاہدہ بھی کروائے، اے جنت جے ایمان لے آؤ، اے فرشتے جے ایمان لے آؤ، اے اُراں جے ایمان لے آؤ۔ بھائی عجیب بات ہے، اب کوئی تو میرے جملے کی قدر کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صرف بتایا ہے، دکھایا نہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو صرف بتایا ہے دکھایا نہیں، تمام عقائد میں سے جو نبی پاک نے بتائے ہیں کوئی بندہ ایک کا انکار کرے، جی کتے ٹر جائے دا جو سیدن شاہ، جی کتے ٹر جائے دا اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ جو نبی کے بتائے ہوئے، صرف بتائے ہوئے ایک کو نہ مانے، ایک بندہ آگے میں فرشتہ نہیں مانتا، او دے ایمان ختم۔ کوئی کہ میں حوروں کو نہیں مانتا، شاہ جی بسم اللہ دعا بھی فرمائیو، تسبیح تو اڑے ہاتھے چھے تشریف لے آئے ہو، آپ کو بھی ساتھ ملانے لگا ہوں۔ شاہ جی جو نبی پاک نے دکھایا نہیں، صرف بتایا ہے، ایک کا انکار بندہ کرے، سب علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ مسلمان جو نبی کے بتائے ہوئے میں سے ایک کا انکار کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج۔ جو نبی نے صرف بتایا نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں دکھایا بھی،
آباد رہیں. جو نبی نے صرف بتایا نہیں دکھایا بھی, جو اس کا انکار کرے فرمایا دیکھ لو سن لو, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مبارکیں شروع ہو گئیں, بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. سرکار رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر میرا علی جائے. اے اللہ اس سے محبت کر جو میرے علی سے محبت کرے, اس سے دشمنی کر جو میرے علی سے دشمنی کرے. میرے دوستو یاد رکھو, نتیجہ آج کی مجلس کا دینے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے اگر اطاعت خدا چاہتے ہو اطاعت مصطفیٰ کرو. جب اطاعت مصطفیٰ کرو گے, مصطفیٰ جو دے جب دے, گھر میں دے, میدان میں دے, غدیر میں دے, جو نبی دیں اسے لے لو, اور جس سے نبی روکیں اسے رک جاؤ. میں نے ایک رخ بتایا ہے اطاعت کا, دوسرا بتانے لگا ہوں. علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا نے لکھا, ان کی کتاب میں ہے, سرکار علی علیہ السلام کو کسی کام کے سلسلے میں بھیجا, سرکار واپس آئے, یا علی کام کرائے, جی مولا. علی بیٹھ جاؤ, توجہ ہے جی, نتیجہ علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ سرکار نے اپنا سر مبارک علی کے زانوں پہ رکھا. میں نہیں کہتا نیند آ گئی, میں نہیں کہتا, ہمیں بتانے کے لیے کائنات کے نبی نے آنکھیں بند کی, ہمیں سمجھانے کے لیے. نماز کا وقت جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میرا سوال ہے, بندے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے, جب مردے کو غسل دیتے ہیں تو اس کا پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. اب مجھے بتاؤ اگر لیٹ کے نماز پڑھنی ہے تو پاؤں کدھر ہوں گے جی؟ اب سرکار رسالت مآب نے کیا کیا, اب نماز کا وقت جا رہا ہے پوری ذمہ داری سے. اب علی بادشاہ نے کیا کیا, اس زانوں کو ساکت کیا, اشاروں سے نماز پڑھی, نماز ادا کی. سرکار رسالت مآب نے آنکھ کھولی, کتاب کے لفظ ہیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. سرکار رسالت مآب نے فرمایا یا علی نماز کہاں پڑھی, نماز کہاں ادا کی؟ مولا اشاروں سے. کائنات کے آخری نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا میرا اللہ اگر علی تیری اور میری اطاعت میں تھا سورج کو واپس لا. اوئے ہوئے ہوئے, اگر علی تیری اور میری اطاعت میں تھا سورج کو واپس لا. سورج واپس آیا. The sun rises in the east. سورج مشرق سے نکلتا ہے. اب جیسے ہی مغرب سے واپس آیا, علی نے سر سجدے میں رکھا. میں کہتا یا علی آپ نماز پہلے ادا کر چکے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو دعویٰ خدائی میں سچا ہے سورج کو مغرب سے نکال. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, تو جناب خلیل نے معیار رکھا, جو مغرب سے نکال دے وہ خدا ہوتا ہے. جیسے سورج مغرب سے واپس آیا, علی نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا دنیا والوں ساجد ہوں, مسجود نہیں, عابد ہوں, معبود رہی, بندہ ہوں, خدا نہیں. بندہ ہوں, خدا نہیں. علی نے سر سجدے میں رکھ کے اس کی وحدانیت کو بچایا. اور یہی وجہ ہے, ایک جنازہ جا رہا تھا, 4 غلام اٹھا کے لے کے جا رہے تھے,
کائنات کے نبی نے آواز دی روکو انہیں واپس بلاؤ. وہ واپس آئے. سرکار نے اپنے ہاتھوں سے تابوت کا اتارا. سرکار فرماتے اسے اثر نو غسل دو. توجہ ہے؟ اسے اثر نو دوبارہ اسے غسل دو اور میری چادر کا اسے کفن دو. ہوئے 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 ہوئے. اور سرکار جنازے کے ساتھ خود چلے, جنازہ خود پڑھایا, قبر میں اتارا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی شاہ نبی اللہ اس بندے کے بڑے بخت ہیں, آپ نے جاتے ہوئے جنازے کو روکا, اپنی چادر کا کفن دیا اور پھر جنازہ پڑھایا, جنازے کے ساتھ چلے, قبر میں خود اتارا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں جاتے ہوئے جنازے کو روکا, وجہ میرا علی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں نے اثر نو غسل دلوایا, اپنی چادر کا کفن دیا. اس لیے یہ جو غلام لے کے جا رہے تھے یہ میرے علی سے محبت رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے جو علی سے محبت کرے نگاہ مصطفیٰ میں اتنا اجر ہے, جو علی سے بغض رکھے. اگر دنیا اطاعت مصطفیٰ کا پوچھنا چاہتی ہے یا علی سے پوچھو یا علی کے باپ ابو طالب سے پوچھو. آج کے دن کا صدقہ مالک بانیان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. درد کا ایک جملہ سن لو. زیدی صاحب کا جملہ دین بچ گیا اللہ کا, کلمہ پڑھا گیا سرکار مصطفیٰ کا, اور بیٹیاں رل گئیں سرکار ابو طالب کی. مالک اس ذکر کا وارث جلدی سے پہلے تشریف لائے, یہ گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک ہی درد کا جملہ سن لو پھر بھائی کو ممبر دیتا ہوں. علی کی علی بیٹی بقائے ولایت کی خاطر. عمر سعد نے پوچھا تھا کربلا کے میدان میں, امام حسین نے سوال کیا تھا عمر سعد مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ عمر سعد نے کہا ہمارے دل میں تیرے باب علی کا بغض ہے. عزادارو علی کی بیٹی بقائے ولایت کی خاطر کربلا سے کوفہ. بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو بازار میں رش بڑا تھا, ہجوم بڑا تھا, اور رونے والوں اسی ہجوم میں ایک منادی صدا بلند ہوئی, جس نے علی سے بدلہ لینا ہے علی کی بے وارث اولاد آ گئی. اللہ ہائے قبول فرمائے. آج جتنا بھی اسلام پہ باتیں ہو رہی ہیں بندے غور تو کریں, اسلام کے محسن کون ہیں, اسلام کے وارث کون ہیں, محافظ رسالت کون ہے. عزادارو جیسے ہی بازار میں رش ہوا نا, ایک ضعیف بندہ, ضعیف, اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو کہتا بیٹا, بزرگ کہتا ہے کسی طریقے سے مجھے نا بازار میں لے چل. اللہ اکبر. جب میں 2012 میں شام گیا ہوں 2012 میں, تو مجھے دوستوں نے میرے ساتھ تھے سب قافلہ والوں نے کہا شاہ جی شام کا بازار آنے والا ہے, ہمیں جی بھر کے مصائب سنانا. مجھے سرکار عباس کا علم سامنے ہے, مجھے صرف ایک جملہ یاد رہا اور پڑھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں رہی, صرف ایک حماد اہل بیت کا جملہ. بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی, سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے. اللہ اکبر. سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے. بس رونے والوں, بچہ لے کر نا بزرگ کو رستہ بناتا, ایک جملہ رستہ بناتا بناتا کہا بیٹا مجھے اس قیدی کے پاس لے جا جو قافلے کا سالار ہے, مولا سید ساجدین. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق, اور توق بھی خاردار توق. قریب آ کے کہا
بابا یہ قیدیوں کا سردار ہے. وہ ضعیف بندہ دے کے کہتا ہے قیدی ذرا اپنا سر اٹھانا. کوئی تو سمجھے گا. قیدی ذرا اپنا سر اٹھا میں تیرا چہرہ دیکھوں. عزادارو جب اس ضعیف نے دیکھا نا امام سیدھے ہونے لگے. میرے مولا باقر کی حالت تڑپ کے کہتا ہے قیدی آپ تکلیف نہ کریں, آپ سیدھے نہ ہوں, میں جھکتا ہوں. میں نے کہا نا ایک جملہ میں نے کہنا ہے, جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے رونے کے لیے کافی ہے, عبادت مکمل ہو جائے گی. عزادارو اس ضعیف نے جھک کے نا غور سے میرے مولا سید ساجدین کا چہرہ دیکھا. غور سے دیکھ کے کہتا ہے قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو سچا ہے. اللہ اکبر. قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو حق پہ ہے, تیرا چہرہ بتا رہا ہے. لیکن قیدی گھبرانا, میں آل محمد کو ماننے والا ہوں, میرے پاس ایک ورد وظیفہ ہے, میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں, تو وہ وظیفہ کر, اللہ تیری مشکلیں آسان کرے گا. عزادارو بازار میں باقر کا بابا دیکھ کے کہتے ہیں کون سا ورد, کون سا وظیفہ کروں؟ کہا قیدی وظیفہ صرف اتنا ہے, دعا مانگ, اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ میری مشکل آسان کر. عزادارو جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا میرے مولا سجاد کہتے ہیں قید ضعیف ذرا ورد پھر بتا. اس نے پھر بتایا. جب 2 مرتبہ سنانا عالیہ کی آواز آئی, سجاد اسے کہنا ورد پھر بتائے. عزادارو جب میرے مولا سید ساجدین نے کہا نا بزرگ وہ ورد پھر بتا, کہتا قیدی ورد اتنا مشکل تو نہیں, آپ سے یاد نہیں ہوتا, میں نے اتنا ہی کہنا ہے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ میری مشکل آسان کر. باقر کا بابا رو کے کہتا ہے ضعیف جس کے واسطے اللہ کو دے رہا ہے نا وہ سجاد میں ہوں. باغ بطول پہ لوچی پڑ گئی.